بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات و خواتین، آج آپ کے سامنے طہارت سے متعلق دو مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ پہلا مسئلہ ہے پٹرول سے پاکی حاصل کرنا۔ کیا پٹرول سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پانی صرف وضو اور غسل کے لیے ضروری ہے۔ وضو اور غسل کے علاوہ ظاہری نجاست کو، گندگی کو دور کرنے کے لیے پانی ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی لکوڈ جو پاک ہو تو اس کے ذریعے سے گندگی اور نجاست دور کی جا سکتی ہے۔ پٹرول پاک ہے اور اس کے اندر گندگی اور نجاست کو دور کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اس لیے اگر پٹرول کے ذریعے سے کپڑے پہ، جسم پر یا کسی بھی چیز پہ کوئی گندگی لگی ہوئی ہو تو اسے پاک کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے ڈرائی کلین۔ ڈرائی کلین میں دھلے ہوئے کپڑے پاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ معلوم رہنا چاہیے کہ بعض کپڑے پانی سے دھونے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، جیسے اونی کپڑا ہے، ریشمی کپڑا ہے، یہ پانی سے دھونے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی صفائی کے لیے ڈرائی کلین کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اور ڈرائی کلین میں پانی کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے، بلکہ بالکل نہیں کیا جاتا ہے، اور بعض کیمیکل کے ذریعے سے کپڑے وغیرہ کی صفائی کی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ڈرائی کلین کے ذریعے جو کپڑے دھلے گئے ہیں وہ پاک ہو جائیں گے یا نہیں پاک ہوں گے؟ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ کپڑے وغیرہ کی گندگی اور نجاست دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال ضروری نہیں ہے، بلکہ پانی کے علاوہ دیگر چیزیں جو بہنے والی ہوں، لکوڈ ہوں، ان سے بھی پاکی اور صفائی حاصل کی جا سکتی ہے، بلکہ پانی کا بھی ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دھلے بغیر بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کرنا چاہوں گا۔ امام بخاری اور امام ابو داؤد دونوں نے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں کتے آتے تھے، پیشاب بھی کر دیتے تھے، لیکن زمین کو دھلا نہیں جاتا تھا، زمین دھوئی نہیں جاتی تھی، بلکہ ویسے ہی زمین خشک ہو جاتی تھی، اس پر سے اس کا اثر زائل ہو جاتا تھا تو اسے پاک سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ سے منقول روایت میں ہے، جسے امام مسلم نے نقل کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں منی وغیرہ لگ جاتی اور خشک ہو جاتی تو میں اسے کھرچ کر پاک کر دیا کرتی تھی۔ تیسری حدیث میں ہے کہ اگر کسی کے چپل میں، جوتے میں گندگی لگ جائے اور اسے وہ مٹی سے رگڑ دے تو اس کی وجہ سے وہ جوتا یا چپل پاک ہو جائے گا۔ یہ تین حدیثیں ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاک کرنے کے لیے کسی لکوڈ کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بہنے والی چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے طریقے ہیں کہ دھلے بغیر بھی وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے ذیل میں
فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر شیشہ ہو، چھری ہو، تو اسے پوچھ دینے کی وجہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر منی ہو، خشک ہو جائے تو خشک ہو جانے کی وجہ سے اسے رگڑ دیا جائے تو وہ کپڑے پہ، جس کپڑے پہ وہ منی لگی ہوئی ہے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے زمین بھی خشک ہو جانے سے پاک ہو جاتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اگر کسی بھی ذریعے سے گندگی کا جو اثر ہے، گندگی کا رنگ، گندگی کی بو وغیرہ زائل ہو جائے تو اس سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی روئی ناپاک ہو جائے اور اس کی دھنائی کر دی جائے تو دھنائی کر دینے کی وجہ سے وہ روئی پاک ہو جاتی ہے۔ لہذا جو کپڑے ڈرائی کلین کے ذریعے دھلے گئے ہیں اور ان میں نجاست کا اور ناپاکی کا کوئی اثر نہیں ہے، نہ تو رنگ باقی ہے، نہ بو باقی ہے، نہ ذائقہ باقی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کپڑا پاک سمجھا جائے گا۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔